بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، لیلۃ القدر سے پہلے کسی بھی دن تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آخری دانے پر انگلی رکھتے ہی نصیب کھل جائے گا۔ انشاءاللہ رزق اور دولت خود چل کے آپ کے پاس آئے گا۔ توجہ کیجیے گا، آپ میں سے بہت سے لوگ دوست احباب بھائی بہن ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھتے ہیں، لیکن اب میں وظیفے کا طریقہ بتانے لگی ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو سکپ کر کے یا کٹ کر کے دیکھنے سے عمل کا کوئی بھی خاص حصہ چھوٹ گیا، وظیفے کی کوئی خاص بات آپ سے سکپ ہو گئی، تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ آج آپ تھوڑا سا وقت اچھے طریقے سے اس وظیفے کو دے دو۔ اس وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لو۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے دیے ہوئے چند منٹ ضائع نہیں جائیں گے۔ آپ کے پاس پورا سال موجود ہے۔ بعد میں آپ نے جو کچھ کرنا ہوگا کر لینا۔ پورا سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج ویڈیو مکمل دیکھ لی جائے۔ ناظرین، جس بھائی بہن نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا تو سمجھ لیں کہ اس کے وارے نیارے ہونے والے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہی ہوں، فائدہ آپ کا ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو، پھر نہ کہنا کہ ہمیں بتایا نہیں۔ تو اس لیے لیلۃ القدر سے پہلے یہ وظیفہ کر لو، پھر پوری زندگی پورا سال موجود ہے۔ جو کچھ کرنا ہوگا کر لینا، لیکن آج کی رات چند منٹ تو اچھے سے وظیفے کو سمجھ لو۔ ناظرین، لیلۃ القدر کے بارے میں احادیث ہے۔ رمضان آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے۔ ناظرین، لیلۃ القدر آنے والی ہے، اس کی برکتیں اور رحمتیں بے شمار ہیں۔ یہ آخرت کمانے اور بنانے کی رات ہے۔ اس کے لیے پہلے سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ شب قدر وہ رات ہے جو ایمان والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اس رات میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ ہر کوئی روزہ اور دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگی جا رہی ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا بھی جوش پر ہے۔ ایک عمل کا اجر 70 گنا عطا کیا جا رہا ہے۔ گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اس حسین ماحول میں ایک عظیم رات کا تذکرہ بہت مناسب ہوگا، جس کا ذکر خود اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں کیا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک عظیم رات گناہ گاروں کی مغفرت کی رات ہے، مجرموں کی جہنم کی آگ سے آزادی کی رات ہے۔ ماہ رمضان مبارک کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا ادا کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ماہ رمضان میں 1 لاکھ مانگے گا تو میرا رب اسے 70 لاکھ سے نوازے گا۔ اگر آپ کے گھر میں تندرستی ہے، آپ کے گھر میں غربت ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، اور پریشانیاں بھی ایسی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو لیلۃ القدر سے پہلے یہ وظیفہ، یہ عمل صرف ایک بار کرنے کی دیر ہے۔ میرے رب نے چاہا تو رمضان کے اس مہینے میں ایسی خیر و برکت ہوگی کہ وہ غربت، وہ تندرستیاں، وہ پریشانیاں جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان ہیں، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے وظائف اور تسبیحات پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا، تو لیلۃ القدر سے پہلے یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی اچانک آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ یہ عمل بڑی تیزی سے عمل کرتا ہے۔ تو آج لیلۃ القدر سے پہلے آپ کے حوالے ایک ایسا خاص وظیفہ کرنے جا رہی ہوں کہ آپ نے تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی میرا رب غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ انشاءاللہ یہ مہینہ اللہ کے بندوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ رب کریم سے اپنی پسند کی تقدیر اور نصیب لکھوانا چاہتا ہے، اس مہینے میں وظیفہ پڑھنے کا فائدہ پورے سال کا ہوتا ہے۔
جب نصیب اور تقدیر رب کی طرف سے لکھ دی جاتی ہیں تو پورا سال نہ تو آپ کی کامیابی کو کوئی ہٹا سکتا ہے اور نہ ہی آپ کی مشکلات کو کوئی ختم کر سکتا ہے۔ اس لیے آج موقع ہے، آج وقت ہے۔ اگر آپ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، من پسند فیصلے کروانا چاہتے ہیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، کاروبار کے مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو، آپ کے گھر میں غربت کے لیے پڑھ لو، دکان دفتر کاروبار میں ترقی اور عروج کے لیے پڑھ لو، آپ کے گھر کے جتنے مسائل جتنی پریشانیاں ہیں، آپ لیلۃ القدر سے پہلے تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیے گا۔ یہ 10 دانے آپ کے نصیب کو بدل دیں گے، آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیں گے۔ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھتے ہی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ انشاءاللہ میرا رب اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے کہ جب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کر دیتا ہے، نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے۔ آج بدبخت ہے وہ بندہ، آج بدقسمت ہے وہ بندہ جو صرف چند منٹ نکال کر 10 بار یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ یہ وظیفہ اتنا باکمال ہے، اتنا طاقتور ہے کہ جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اور وہ جو مایوس ہو چکے ہیں، وہ جو تندرستی میں، قرض میں، پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیلۃ القدر سے پہلے یہ وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ناظرین، پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے، اگر ہم میں سے کسی کا پتہ جڑ گیا تو رب کعبہ سے گناہوں کی بخشش کا موقع نہیں ملے گا، رب کو منانے کا موقع نہیں ملے گا، رب سے مانگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ابھی وقت ہے، آج ایک ایسا عمل لے کر آئی ہوں، وظیفہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ گارنٹی میں دیتی ہوں کہ انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو تسبیح چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ ناظرین، آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی لیلۃ القدر سے پہلے یہ وظیفہ تسبیح کے 10 دانوں پر چلتے پھرتے بھی پڑھ لے گا تو اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ دکان پر ہیں، آپ دفتر میں ہیں، آپ کاروبار پر ہیں، آپ سفر میں ہیں، جس کو جب چاہے جیسے وقت ملتا ہے، آپ نے لیلۃ القدر سے پہلے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے، لاپرواہی سے یہ خاص قبولیت کے دن ہاتھوں سے نکل جائیں۔ آپ نے ایک بار سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ کی جو بھی ہے، آپ بیمار ہیں، بیماری کے لیے شفائے کلی کے لیے پڑھ لیں، آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، آپ میاں بیوی میں محبت کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں، آپ کے جو بھی مسائل ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر، آج رب کریم سے جتنا زیادہ ہو سکتا ہو مانگ لینا۔ آج جو مقصد، جو حاجت ذہن میں رکھ کر بیٹھو گے، یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آنکھوں کو بند کر کے یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، یوں محسوس کیجئے کہ آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہے۔ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ابھی اپنے گناہوں کو بخشوا لیجئے ورنہ پھر یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جس کو آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن اس وظیفے کو مستند اور شرطیہ عمل کہا جاتا ہے، بے حد آزمودہ عمل کہا جاتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آگے جو وظیفہ میں نے بتانا ہے،
آپ کو یہ اس کی قبولیت کا راز ہے کہ جب آپ رب کریم کو راضی کر لیں، جب آپ اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو رب کریم سے بخشوا لیں گے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ کو لاپرواہی اور جلد بازی میں مت پڑھنا۔ آج اس وظیفے کو پڑھتے دوران ہر انسان اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو جانتا ہے۔ آپ نے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ آپ کے گناہ آپ کا اور آپ کے رب کا راز ہے، لیکن آپ خود تو رب کریم سے توبہ کر سکتے ہو نا۔ خود تنہائی میں بیٹھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر آج کے دن کا خاص عمل آپ نے پڑھنا ہے۔ خدا را توجہ کیجیے گا، بہت سے لوگ وظیفہ پڑھتے دوران ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، زبان پر ورد الہی ہوتا ہے اور سامنے ٹی وی اور لوگوں سے باتیں چل رہی ہوتی ہے۔ آج کا یہ وظیفہ تنہائی میں بیٹھ کر پوری توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے۔ ناظرین، یہ دنیا والے یہ مشکل وقت میں کوئی کام نہیں آتا، صرف رب کی رحمت مشکل وقت میں کام آتی ہے۔ اگر آپ غیب سے رب کی رحمت برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ جس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے ویڈیو اسکپ کیے بغیر اگر آپ ویڈیو کو دیکھیں گے تو عمل کا فائدہ بھی ہوگا، وظیفہ بھی اچھے سے پڑھا جائے گا اور منہ سے نکلی ہر بات بھی پوری ہو جائے گی۔ اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھنا ہے۔ چاہے تو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے 10 دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 10 بار کا مطلب ہے صرف 10 بار ہی پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا، نصیب کے بنتالوں کو کھول کر رکھ دے گا۔ آپ نے 10 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص آپ نے صرف 10 بار پڑھنی ہے، یاد رکھیے گا، اس کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اپنے رزق میں برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رکھے۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔